بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بستری کے وقت شوہر کو یہ جملہ بولنے والی عورت سیدھا دوزخ میں جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ جہنم میں عورتوں کی اکثریت ہے۔ عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں اکثر لوگ فقراء تھے، اور میں نے جہنم میں جھانکا تو اس میں اکثر عورتوں کی کثیر تعداد تھی۔ اور اس کے سبب کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے وہ بھی بیان فرمایا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے آگ جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے بعد عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمانے لگے، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ اور خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہارے جہنم میں اکثریت ہے۔ تو وہ کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول، وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو۔ میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا۔ تم میں سے کوئی اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ وہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہمارا دین اور ہماری عقل میں نقص کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں؟ تو وہ کہنے لگی، کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو یہ اس کی عقل کا نقصان ہے کہ جب کسی کو حیض آئے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی۔ تو وہ کہنے لگی، کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کے بشر کے لیے اجازت نہیں کہ وہ دوسرے بشر کو سجدہ کرے۔ اگر انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا مناسب ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، کیونکہ اس پر اس کے خاوند کا بہت بڑا حق ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر خاوند کو پاؤں سے لے کر سر کی مانگ تک پھوڑے نکل آئیں اور اسے لہو اور پیپ بہنا شروع ہو جائے، اور اس کی بیوی اگر اس کو چاٹنا شروع کر دے تو پھر بھی وہ اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد سورج گرہن ہو گیا۔ اس زمانے میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ سورج گرہن کسی بڑے آدمی کی وفات یا پیدائش کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عقیدے کی نفی فرمائی۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو بردہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ سورج گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح گھبرائے ہوئے کھڑے ہوئے جیسے قیامت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے اور طویل ترین قیام اور رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جو اللہ بزرگ اور برتر بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت اور حیات کے سبب سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم اس کو دیکھو تو ذکر الہی اور دعا و استغفار کی طرف دوڑو۔ لہذا چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت ہمیں تعلیمات نبویہ اور صحابہ صلاۃ و تسلیمات کے مطابق اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز، دعا اور استغفار میں مشغول ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا، بلا شبہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، لہذا جب تم یہ صورتحال دیکھو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ نے اپنے قیام کے دوران میں کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کی، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹے۔ آپ نے فرمایا، میں نے جنت دیکھی، یا فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی۔
تو میں نے اس سے ایک گوشہ لینے کی کوشش کی تھی، اور اگر میں اسے لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس سے کھاتے رہتے۔ نیز میں نے آگ دیکھی، میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیوں؟ آپ نے فرمایا، اپنے کفر کی وجہ سے کہا گیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہیں۔ اگر تو ان میں سے کسی کے ساتھ ساری زندگی حسن سلوک کرے، پھر وہ تجھ سے کوئی ناگوار چیز دیکھیں تو کہیں گی، میں نے تجھ سے کوئی اچھی بھلائی یا اچھا سلوک نہیں دیکھا۔ یہ ہے وہ جملہ جسے جملے کو شوہر سے بولنے والی عورت جہنم میں جائے گی۔ طلاق کا شمار اللہ تعالیٰ کے بڑے ناپسندیدہ کاموں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس عورت کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے؟ حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ سیدنا الکلید بن صبرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری ایک بیوی ہے، وہ بڑی زبان دراز ہے اور مجھے اذیت دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے طلاق دے دو۔ اس نے کہا، میرا اس کے ساتھ پرانا ساتھ ہے اور اس سے میری اولاد بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اسے روک لو اور اسے بھلائی کی تلقین کرتے رہو۔ اگر اس میں بھلائی قبول کرنے کی صلاحیت ہوئی تو وہ قبول کر لے گی۔ بہرحال تو نے اپنی بیوی کو اس طرح نہیں مارنا جیسے لونڈی کو مارا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک دن خطاب فرما رہے تھے۔ خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، 10 قسم کی عورتوں کا قیامت کے دن جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ پوچھا گیا، حضرت وہ 10 قسم کی عورتیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا، نمبر 1 شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت، نمبر 2 بے پردہ رہنے والی عورت، نمبر 3 تیز زبان چلانے والی عورت، لوگوں کے سامنے بولنے والی عورت، نمبر 4 ہر وقت موت مانگنے والی عورت، نمبر 5 دین کا مذاق اڑانے والی عورت، نمبر 6 چغل خور عورت، نمبر 7 احسان جتلانے والی عورت، نمبر 8 غیبت کرنے والی عورت، نمبر 9 بال کھول کر چلنے والی عورت، نمبر 10 غیر مردوں کو اپنی زینت دکھانے والی عورت۔ یہ 10 عورتیں ایسی ہیں جن کا قیامت کے دن جنت میں جانا مشکل بن جائے گا۔ اس لیے ان خواتین پر ضروری ہے کہ جب ان کو اس کا علم ہو تو انہوں نے خیر اور بھلائی کی، جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں اس اکثریت سے دور لے جائے گی اور وہ جہنم میں داخلے سے بچ جائیں گی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اور ہم سب کو آگ سے دور کرے اور ایسے قول و عمل کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کے قریب کریں۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔